کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تو ہماری شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں جو ہماری دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روک لیتی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب دعائیں رک جاتی ہیں، جب قبول نہیں ہوتی، تو رحمتیں بھی رک جاتی ہیں اور برکتیں بھی واپس لوٹ جاتی ہیں، اور پھر ہماری زندگی کی مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں۔ جمعہ کے دن دعا کا نہ قبول ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں۔ جمعہ کے دن کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عید کا دن قرار دیا ہے اور فرمایا کہ مانگو جو مانگنا ہے، میں تو عطا کرنے والا ہوں، میں تو دینے والا ہوں۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے تو پھر مانگنے پر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے اشارہ ہے کہ ہم نے زندگی میں ایسے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے قبولیت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے بند کر دیے ہیں، اور اگر ہم نے ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو ختم نہ کیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوں گی۔ ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ آج ہم ان گناہوں کے بارے میں ہی بات کریں گے کہ اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اگر ہمیں موت نے آ لیا اور اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کروائیں گی؟ ہم اپنی توبہ کو کیسے قبول کروائیں گی؟ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، اس لیے آئے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس کو درست کر کے، جن کی اصلاح کر کے ہم اپنی دعاؤں کو بھی قبول فرما سکتے ہیں اور اپنے خدا کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے حدیث سے ان باتوں کو جانتے ہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں، ایک دن شیطان نے اپنے غرور میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، ان کے ایمان کو کمزور کروں گا، ان کے یقین کو ختم کروں گا، ان کے قدموں کو ڈگمگاؤں گا، ان پر دائیں طرف سے بھی وار کروں گا اور ان پر بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا۔ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا، میرا فریب ہر طرف سے ان کے ساتھ ہوگا اور میں ان کو اپنے فریب میں جکڑ لوں گا۔ اس پر اللہ نے اس کے غرور کو توڑتے ہوئے فرمایا کہ تم نے چاروں راستے بتا دیے مگر تم دو راستے بھول گئے۔ تم میرے بندوں پر دائیں طرف سے وار کرو گے اور بائیں طرف سے وار کرو گے، تم میرے بندوں کے آگے سے بھی آؤ گے اور پیچھے سے بھی وار کرو گے، مگر اے شیطان، تو بھی یاد رکھنا کہ دو راستے ہمیشہ میرے بندوں کے کھلے رہیں گے جس کے ذریعے میرے بندے مجھ تک پہنچیں گے، اور تیرا فریب کبھی بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ میری ایمان رکھنے والی بہنوں، شیطان کانپ اٹھا اور بولا کہ وہ کون سے دو راستے ہیں؟ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولے کہ ایک اوپر کا راستہ ہے اور ایک نیچے کا راستہ ہے، اور نیچے کا راستہ میرے بندے کے سجدے کا راستہ ہے کہ جب وہ زمین پر سر رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو میں اس کی ہر دعا کو سن لیتا ہوں، اور اوپر کا راستہ اس کی دعا کا راستہ ہے، اس کے دونوں ہاتھ ہیں، جب وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے گا تو میں کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا۔ میری بہنوں، ذرا سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو خود بتایا ہے کہ اگر ہر طرف سے تمہیں رکاوٹیں آ جائیں، ہر طرف سے شیطان تمہیں گھیر لے، کوئی بھی تمہیں راستہ دکھائی نہ دے، شیطان چاروں طرف سے رکاوٹیں کھڑی کر دے، تب بھی دعا کا راستہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا، دعا کا دروازہ کبھی بھی تمہارے لیے بند نہیں ہوگا۔ میری اسلامی بہنوں، دعا ہی تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یاد رکھیے کہ دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، یا تو وہ فوراً قبول کی جاتی ہے یا آنے والی مشکلات کو ٹال دیتی ہیں،
یا پھر آخرت کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اس لیے دعا کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے شیطان تمہیں کبھی بھی محروم نہیں کر سکتا۔ میری بہنوں، اب اگر دعا نہیں قبول ہو رہی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے، جب دعا قبول نہیں ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ وہ عمل ہے جو نہ صرف بلاؤں کو ٹالتا ہے بلکہ دعا کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، صدقہ صرف لاکھوں کا اور کروڑوں کا نہیں ہوتا، صدقہ تو صدقہ ہوتا ہے، چاہے 1 روپے کا ہو یا 10 روپے کا ہو یا پھر 1 کھجور کا ہو۔ صدقہ صدقہ ہوتا ہے جو دل سے ادا کیا جاتا ہے، اور جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہم پر آنے والی بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس ہزاروں آئیں تو ہم صدقہ دیں، ہمارے پاس کروڑوں آئیں تو ہم صدقہ دیں۔ اگر آپ کے پاس 10 ہیں تو 10